بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے خلاف جو سرکاری پیڈ کانٹینٹ ٹائپ مہم چل رہی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں۔ اس حصے کا ایک مقدمہ تھا جس کے لیے مجھے یو کے سے واپس آنا پڑا۔ مائی فیملی از اسٹل دیئر، اور میں جنرل ایڈجرنمنٹ پہ تھا اور ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آخری عدالت ہے، انہوں نے مجھے گرانٹ کی ٹل 1 اگست۔ اور اس کیس کے بعد دوسرا کیس ہے، اس پہ بھی میں کامنٹ کروں گا۔ پہلا آج کا کیس، ایک درخواست دی گئی پی ٹی آئی کے پچھلے وکیل صاحب کی طرف سے جس میں لفظ باعث کا استعمال کیا گیا، جس کو کہتے ہیں جوڈیشل تعصب۔ اس جوڈیشل تعصب کو بنیاد بنا کر فاضل الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توہین عدالت کا ایک درخواست تھی، اس کے اوپر نوٹس جاری کیا۔ آج پہلی دفعہ ہم نے اس کا آئینی اور قانونی جواب فائل کیا ہے، اور بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ عمران خان بھی نااہل ہو جائیں گے۔ نواز شریف اور عمران خان میں بڑا فرق ہے۔ ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کسی کرپشن کا، ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے ناجائز اختیارات کے استعمال کا، ان پہ اور ان کے خاندان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کوئی ناجائز اثاثے بنانے کا۔ یہ تو سارا کچھ جو جتنا زور سے بولے گلو ازم کے خلاف اور جمہوری نازی ازم کے خلاف، اتنے ہی زور سے اس کے خلاف مقدمے داغتے ہیں۔ آج یہ ہوا کہ میں نے فاضل کمیشن کی توجہ دلائی سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل 4 کی طرف۔ میں نے کہا میں ہوں عمران یا آپ، ہم سب قانون کے سامنے برابر ہیں۔ دوسرا کہا کہ آپ کے پاس جو اختیار ہے، میں نے مختلف آئین کی دفعات پڑھی اور ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 کی دفعات پڑھی، اور ان کو باور کروایا فاضل ارکان کو کہ آپ صرف وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں جو قانون آپ کو دیتا ہے۔ جو 1976 کا ایکٹ ہے وہ لکھا ہوا تھا ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں کہ اس کے تحت وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایکٹ ریپیل ہو گیا جب جنرل مشرف کا دور آیا، تو وکلا کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے اور زیر دباؤ لانے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیے بغیر جنرل مشرف نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ نے آرٹیکل 270 کے تحت کنفرم کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ 70-80 آرڈیننس سارے کنفرم ہوئے تھے، این آر او کے علاوہ پارلیمنٹ نے کنفرم کیے۔ اس لیے میں نے کہا جس پروویژن کے تحت آپ نے اختیار سماعت سنبھالا ہے اور نوٹس دیا کہ ہم جواب دیں، وہ قانون مر گیا اور مرا 1976 کا قانون مرا 2003 میں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب فوجی عدالتیں بنی 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے، تو جب تک اگلی آئینی ترمیم نہیں ہوئی فوجی عدالتوں نے کارروائی نہیں کی۔ سزائیں رک گئیں، ایکسیکیوشنز رک گئیں، ٹرائل رک گئے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے ضرورت ہے اس وقت تو میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کے قوانین جو آئین اور قانون کے تحت ختم ہو چکے ان کے تحت میں کارروائی کروں گا۔ وہ تو قوانین رہ نہیں۔ دوسرا میں نے ان کو یہ بتایا پورے ادب سے کہ عمران خان، اس کی ساری جد و جہد اور پی ٹی آئی کی ساری جد و جہد، اور میں نے ان کو فیصلہ جو دیا اس میں بھی میں وکیل تھا سابق شہید وزیر اعظم کا، اس فیصلے کا میں نے حوالہ دیا۔ ان کو کہا کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے کسی پارٹی کا
کہ وہ باعث پلیڈ کریں. تو ایک فاضل رکن نے کہا کہ وہ جو کچھ چاہیں کہیں. میں نے کہا جو کچھ چاہیں کہیں کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. باعث تعصب. تیسری بات یہ کی کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو بھی اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، وہ ان کو انڈر دی ایکٹ آف مجلس شورا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے ان کو اختیار ملتا ہے. وہ اختیار ترمیمی آرڈیننس 2003 نے ختم کر دیا ہے. یہ قانونی باتیں تھیں، تھوڑی خشک تھیں، لیکن کوئی 1 گھنٹے کی پروسیڈنگز میں ہم نے ان کو ابتدائی دلائل ابھی دیے ہیں. تفصیلی بحث کے لیے دوسری سائیڈ نے کہا کہ ہمارا وکیل آئے گا، جواب دے گا. وکیل صاحب ان کے آج سینئر کاؤنسل نہیں تھے. 19 کے لیے انہوں نے رکھا ہے جواب کے لیے. تو وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے نا جی عمران خان جا رہا ہے، تو کہتے ہیں نا تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے. دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. ہونا بھی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے 2 پیراگرافز پڑھے ہیں اور یقین دلایا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، شفافیت چاہتے ہیں اداروں میں، ہم تسلسل چاہتے ہیں اداروں میں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں کمیشن سمیت. لیکن صرف قانونی اختیار کا ہم فیصلہ یا کارروائی اس کو مان سکتے ہیں جو قانون سے باہر ہے. میں نے کہا کہ میں، آپ اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ قانون کے ماتحت ہیں، کوئی ذاتی کسی کی سوچ کے ماتحت ہم نہیں ہیں. دوسرا جو کیس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جائیں گے، دونوں نہیں جاتے بھائی. آپ کو پتہ ہے جب بھی جاتا ہے پھر ایک جاتا ہے، ایک ہی جائے گا. ہاں آگے بڑا جائے گا، پیچھے چھوٹا گاڈ فادر جائے گا. ٹھیک کہا آپ نے لالا. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے اس نظام نے. میں 1 دن پہلے دیکھ رہا تھا G20 کا اجلاس ہوا، ساری دنیا کے لیڈرز تھے اور مودی سب سے آگے تھا. پھرتیوں کے ساتھ وہ سب سے گلے مل رہا تھا، ہاتھ ملا رہا تھا. ہندوستان تھا، پاکستان غائب تھا. ریاض کانفرنس دیکھ لیجئے، مودی سب سے آگے تھا، ہندوستان تھا، پاکستان غائب تھا. آپ کوئی عالمی فورم دیکھ لیں، جس خاندان کو صرف اپنے اثاثے کی بچانے کی، ناجائز دولت کے بچانے کی، کمائی کے بچانے کی، سسیلین مافیا والا طرز حکومت بچانے کی، گاڈ فادر 1 اور گاڈ فادر 2 ان کو بچانے کی فکر ہوگی، وہ پاکستان کی فکر کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہمارا مغربی بارڈر کبھی گرم ہو جاتا ہے. کلبھوشن کا نام آئے تو پاکستان میں دھماکے ہو جاتے ہیں. LOC پہ روز فائرنگ ہو رہی ہے. وزیر اعظم اور اس کی ٹیم نے آفیشلی کہا کہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہم عالمی عدالت میں اٹھائیں گے اور نہ لے کے جائیں گے. آفیشلی کہا ہے. اور بھارت ایک آدمی کا مسئلہ لے کے گیا. اور کشمیر کوئی ان کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان کی، یا اس کے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے وکیل خاموش رہ کے جو وکالت اس کی کر رہے ہیں، خاموش فلم جو وکالت کی چلا رہے ہیں. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے بابا قائد اعظم علیہ رحمت نے کہا ہے ہماری شہر ہے، چھوڑیں گے نہیں ہم کسی قیمت پہ بھی، وہ کشمیر نہیں چھوڑیں گے. اس لیے آخری 2 سوال میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلا سوال میں یہ نواز شریف صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اتنے کیوں آپ جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ آپ ایک آسان راستہ اختیار کریں، آپ 13 سوالوں کے جواب دے دیں. آپ سے کسی نے کیا پوچھا ہے؟ اگر JIT نے 13 سوالوں کے علاوہ کچھ اور پوچھا ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ کوئی انڈیا کا گانا سنا دیں، پسندیدہ کسی انڈیا کے اداکار کی کوئی بتا دیں نام، یا کوئی اس کے حالات بتائیں، پھر تو غلط کیا جی. میں اور عمران دونوں اور نعیم الحق اور ہم سارے مل کے اس کی مذمت کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی سوال پوچھا ہے. اگر پوچھا یہ ہے کہ سیاست سے پہلے آپ کے اثاثے کیا تھے، سیاست کے بعد کتنا اضافہ ہوا، بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے، پاکستان سے قطر پیسہ کیسے گیا، پاناما میں کیا ہوا، تو اس میں کیا ناجائز کر دیا JIT نے. دوسرا آسان سوال یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں. پاکستان کو موقع دیں. تھریسا میں آ گئی، ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ دیا، کیا جمہوریت رخصت ہو گئی؟ آپ کا نام جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے جو آپ کی نہیں ہے. آئینی نظام کا نام ہے جس کو آپ نہیں مانتے. ملک کے ادارے ہیں جن کے آپ اوپر حملہ آور ہیں بڑے عرصے سے.
I leave it here. If there's any question, you are most welcome. ڈاکٹر صاحب یہ تاثر کیوں اور آپ کی مرحوم جماعت یعنی آپ کی سابقہ جماعت کی طرف سے یہ تاثر آیا ہے سامنے کہ دونوں آگے پیچھے جائیں گے؟ وجہ کیا ہے اس کی، کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں دونوں آگے پیچھے پہ میں تبصرہ کر چکا ہوں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے موقف کی میں بات نہیں کروں گا. میں ایک پرنسپل کی بات کرتا ہوں. پرنسپل یہ ہے کہ ایک چور کے پکڑے جانے پہ جس کو گھبراہٹ ہوگی وہ بھی پکڑا جائے گا. اللہ حافظ.